کہ بہت زیادہ اس یہودی فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں. تقریباً سبھی مسالک، مسلک یا فرقے ہم کہہ لیں مسلمانوں کے، شیعہ ہوں یا اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہوں، مختلف، جس فکر کو رکھنے سے قرآن مجید نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ نے یہ فکر بیان کر کے جن الفاظ میں مذمت کی ہے وہ خود بتا رہا. پہلے سن لیجئے آیت نمبر 111. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ، ہرگز کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی بھی، کبھی بھی، الا سوائے من کان یہودن، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، بہت سمجھنے والی. اللہ نے جو کہا ہے نا، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہا ہے کیونکہ سوچنے والے کو پھر اللہ سمجھ بھی عطا کرتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نظریہ جو بنایا ہوا ہے، عقیدہ بنایا ہوا ہے، اس کی کیونکہ توجہ کریں کیونکہ جنت اسی عقیدے سے اٹیچ کی ہوئی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ غلط کہیں ثابت ہو گیا، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. یہ گیا تو جنت بھی گئی. اس کو اتنا عقیدہ پیارا نہیں ہے جتنی جنت پیاری ہے. وہ اس لیے پیارا ہے اس کے لیے، ورنہ اللہ تو بغیر سوچے سمجھے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا. کیا کہا جاتا ہے؟ اصول دین میں تقلید جائز نہیں، حرام ہے. اصول دین کے بارے میں کوئی مجتہد بڑے سے بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا. اگر کوئی بات کرے اس سے بھی دلیل مانگی جائے گی. جو آپ نے بات کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سے ایکسیپٹ کیا جائے گا. اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہوتی، اگرچہ آج کل اکثر تقلید ہی ہے کیونکہ عوام کے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کو ذرا سنجیدہ میٹر کے طور پر ٹائم نہیں ہے، اللہ رسول سنائی پہ چلتے تقلید کرتے. اب چونکہ اس تقلیدی عقیدے سے، اندھی تقلید سے جو عقیدہ بنایا ہے، جنت اس سے اٹیچ کی جڑی ہوئی ہے، تو وہ گیا تو جنت بھی گئی، مر نہ گئے. اس لیے سوچنے کو تیار ہی نہیں. یہ یہودی عوام کو ان کے مال خور خطیبوں اور علماء نما نے یہ کر دیا تھا، جو ان کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. قرآن نے ان کی کوالٹیز بڑی بتائی ہوئی اور کہا ہوا ان پہ لعنت کی گئی حضرت عیسیٰ کی زبان سے اور حضرت داؤد کی زبان سے، ان علماء پر بنی اسرائیل کے جو نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے اور کھانے میں بہت تیز تھے مال کو لوگوں کے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. دو قوموں کا ذکر ہے، ہودن یہودی، نصارہ مسیحی. اور وہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز نہیں کوئی جا سکتا مگر یہ کہ یہودی ہو، صرف وہ جائیں گے. اور مسیحی کیا کہتے ہیں؟ مگر یہ کہ مسیحی ہو. چونکہ آگے آ جائے گا، آج تو ہم مانی پہنچیں گے کہ ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے عیسائیوں کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے، جاہل ہیں، بالکل فارغ ہیں، بے دین ہیں، یہ جھوٹے ہیں یہ. اور یہودی مسیحیوں سے کہتے تھے یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ بالکل جاہل ہیں، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آج کل مسلمان فرقے ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہوتے، شیعہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سنیوں کے ہاتھ پلے ککھ بھی نہیں، اور سنی کہہ رہے تو شیعوں کے ہاتھ پلے ککھ ہی نہیں. شباہت ہے ان کی، جو اللہ نے پکچر دکھائی ہے یہ یہودی اور مسیحیوں کے ساتھ شباہت ہے، ملتے جلتے. قرآن آئینہ ہے نا، آئینے میں سب سے پہلے اپنا آپ دیکھنا ہوتا ہے. اور اللہ نے ان کو کیوں ڈانٹا ہوا ہے؟ وہاں کہا ہوا ہے کہ دونوں کے پاس خدا کی کتاب ہے. جب خدا کی کتاب ہے تو کیوں کہتے ہو کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے؟
جب شیعہ بھی قرآن کو مانتا ہے، جب سنی بھی قرآن کو مانتا ہے، تو کیوں دوسرے کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے؟ جس کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، تم کو اس کے ہاتھ پلے ککھ نہیں؟ تمہارے دماغ میں ککھ نہیں، تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے کہ تم کہتے ہو ککھ نہیں اس کے پاس. جس کو اس کائنات کی عظیم ترین کتاب کو مانتا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے. ہاں غفلت میں ہے، اسے توجہ کرانے کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی مسیحی کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ بالکل سملر جملہ آج کل مسلک بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جواب تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی بے بنیاد آرزویں ہیں. آرزو بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آرزو وہ ہوتی ہے جو کیلکولیٹڈ اور پلان کی، اس آرزو تک آرزو بھی ہے اور اس کے لیے پلان بھی ہے. مثلا کسی کی آرزو ہے میں نے بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کرنا ہے، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی آرزو ہے میں نے اس شعبے میں سب سے آگے نکلنا ہے، ٹاپ پہ جانا ہے میں نے، تو وہ گھر بیٹھا رہے گا، بیٹھ کے آرزو کرتا رہے گا یہ ہو جائے یہ ہو جائے، تو وہ سب سے زیادہ محنت کر رہا ہوگا، دن رات ایک کر دے گا. اگر کسی کی بڑی آرزو ہو اور وہ اس آرزو کے لیے سر پٹ محنت بھی کر رہا ہو، دن رات کا فرق بھول گیا اس کے لیے، تو اسے کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی آرزو بے بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں گے یار دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے، اس نے ٹارگٹ اتنا بڑا رکھا ہے اور محنت بھی اتنی کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ اس کی آرزو ٹاپ پر جانے کی ہو اور کام اس کے بالکل نتھو خیرے والے ہوں، کہتا ہوں میں بورڈ ٹاپ کرنا ہے میری آرزو ہے، لیکن سارا دن آوارہ گردی کرتا ہو، کتاب کھول کے نہ دیکھتا ہو، اسکول سے ہر دوسرے دن چھٹی کرتا ہو، ہوم ورک کر کے نہ لاتا ہو، کلاس ٹیسٹ میں اپیئر نہ ہوتا ہو، اور اپیئر ہوتا ہو تو فیل ہوتا ہو. اس سے کہ پوچھے ہاں بھی کیا پروگرام ہے بورڈ کے امتحان کا، کہ انشاءاللہ ٹاپ کرنا ہے. وہ کہے گا تپڑ مارو تیرے منہ پہ، تو نے ٹاپ کرنا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو. یہ والی آرزو ہے جنت میں جانے کی، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ ہرگز کوئی نہیں جا سکتا. تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، آج کے مسلمانوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے تمہاری آرزو ہے. اگلی آیت میں واضح ہو جائے گا. یہ ان کی محض آرزویں ہیں. قل، اے رسول آپ ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ کوئی نہیں جائے گا تمہارے سوا جنت میں، اپنی محکم دلیل لاؤ، دلیل پیش کرو. کیوں تم جاؤ گے صرف یہودی، کیوں غیر یہودی نہیں جائے گا؟ دلیل محکم پیش کرو، من گھڑت نہیں، فرقہ واریت کی فیکٹری میں تیار کی گئی یا شرک و غلو کی فیکٹری میں تیار کی گئی دلیل نہیں. وہ دلیل پیش کرو کہ جس کی قرآن تائید کرتا ہو، اور جو قرآن کے مخالف نہ ہو وہ دلیل پیش کرو. اب دیکھیں یہ امانی یعنی بے بنیاد آرزویں جو کسی پراپر ٹھوس بنیاد پر قائم بھی نہیں ہے. ایک دفعہ انسان اللہ کے آگے سر جھکا گیا، اللہ کا مطیع ہو گیا، اب آرزو کرتا ہے جنت میں جانے کی، اس کا بنتا ہے. اور ایک ہے فل شیطان کو فالو کر رہا ہے، بے ایمان، صرف دین سے ایک نسبت رکھی ہوئی ہے چند رسومات کے ذریعے سے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہ بے ایمان جو کرپٹ مائنڈ کا بندہ ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھے یہ آرزو تیری بے بنیاد ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے رسول کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو. آیت نمبر 112. بلا، بلا عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو پیچھے بات کی گئی ہے وہ غلط ہے، اسے رد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگلی جو بات آ رہی ہے وہ صحیح بات ہے. یعنی بلا سے پہلے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، غلط ہے تمہاری بات. تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ بلا کے بعد آتی. جہاں پر بھی آپ بلا کا لفظ دیکھیں گے قرآن میں یا عربی زبان میں، ٹھیک ہے، تو پچھلی اپنے سے پچھلے والے جملے کی بات کو رد کر رہا ہوگا اور بعد والی بات کی تائید کر رہا ہوگا. یہ اس کا میننگ ہوتا
ہاں یہ ہم ہاں میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا، لیکن میں نے آپ کو اس کا بیسک وہ بتا دیا. ایک تمہارا نظریہ تھا جنت میں جانے کا کہ اوپر یہودی کا ٹھپا ہونا چاہیے یا نصرانی کا ٹھپا ہونا چاہیے. اب اللہ بتا رہا ہے کہ کیسے جنت میں کون جائے گا. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا، جھکا دیا. یہ وجہ جو ہے چہرہ، کیونکہ اس کا جھکنا بندے پورے اس کے وجود کے جھکنے کی علامت ہوتا ہے. سر جھکانا انسان کا گویا کہ اس کے تسلیم ہو جانے کی علامت ہوتا ہے. ہاتھ یا ٹانگ کا جھکانا نہیں، سر کا جھکانا، چہرے کا جھکا دینا. لہذا کہتے ہیں سر جھکا کے نہیں چلنا، سر اٹھا کے چلنا ہے. یہ نہیں کہتے بازو اٹھا کے چلنا ہے یا ناک اٹھا کے چلنا. مثلا سر کہتے ہیں. چہرہ چونکہ یہ سامنے والا پورشن جو ہے یہ پورے انسان کے وجود کی نمائندگی کرتا ہے اس معاملے میں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے، اب یہ یہاں پر بلاغ القرآن کا ترجمہ جو میرے سامنے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ حوالے کیسے کرتے؟ جیسے مثلا پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. ایک جو فوج ہے وہ ہتھیار پھینک دے اور اپنے آپ کو دوسری فوج کے حوالے کر دے، ان کے رحم و کرم پہ کر دے. سرنڈر کر دینا، تسلیم ہو جانا، یہ اسلام. اصل میں اسلام یہ ہے، اسلام کا نام ہی یہی سب، الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی تسلیم، باقی سب دو نمبری. دیدہ دانستہ کرپشن، دیدہ دانستہ جھوٹ، دیدہ دانستہ فراڈ، اور جناب مسلمان. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال نے بھی بہترین بات، چونکہ اللہ نے سب سے یہودیوں کی مذمت کی ہوئی ہے نا، اقبال نے کہا ہوا ہے اب ایسے مسلمان ہیں کہ یہودی بھی شرما جائیں کہ یا اللہ ہماری تو نے بہت زیادہ طبیعت صاف کی ہے قرآن میں، لیکن اب ان کو بھی دیکھ لے جن کو قرآن دیا تھا. یہ مسلمان ہیں جنہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. رہنے سہنے کا انداز کس کو کاپی کر رہے ہو؟ ادھر عیسائیوں پہ مسیحیوں پہ مر رہے، یورپ کو فالو کر رہے، اور توہمات میں، من گھڑت خرافات میں ہندوؤں کو فالو کر رہے. تمدن میں حنود. ہندو رسمیں، شادیوں میں چلے جاؤ، کسی نے چھری پکڑی ہوئی ہے، کسی نے چاقو پکڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، اور رسومات ہی رسومات. شکر ہے نکاح بچ گیا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، شکر ہے. اتنی مماثلت ہے ہندوؤں میں. ہمارے علاقے میں وہ ایک مزار ہے، ادھر جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو وہ جس طرح ہندو اپنی آگ کے گرد 7 پھیرے لگاتے ہیں نا، تو یہ اس اپنے بزرگ کے بازار کے گرد میاں بیوی جا کے اسی طرح جس طرح ہندو پھیرے ہوتے 7 پھیرے لگاتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت میں، کس اہل بیت کی حدیث میں ہندوؤں کو فالو کرتے. رسومات کے پکے، رسم نہیں چھوڑنی، چاہے رسم میں بے حیائی ہو، چاہے رسم میں کفار کی شباہت ہو، رسم نہیں چھوڑنی. ہاں دین کے نام پہ کوئی دین یہ کہتا ہے جان نکلتی ہے، کیونکہ اندر دین ہے نہیں. پیدا ادھر ہو گئے اس جگہ پر جہاں پہ دین تھا اس معاشرے میں، ورنہ اندر دین نہیں ہے. لہذا کہو یار نہ کرو شادیوں میں مکس گیدرنگ، نہ کرو، نہ اپنی خواتین کو میک اپ کرا کے دوسرے نامحرم مردوں کے سامنے مت لاؤ. تو تمہارا دماغ خراب ہے، تم بیکورڈ لوگ ہو، دکی انوسی لوگ ہو. یعنی ڈٹ کے جہاں پر اپنی رسم ادا کرنی ہے، اللہ کی پرواہ کوئی نہیں، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہاں یہ نہیں سوچے گا کہ جس بی بی سے شفاعت کرانے کے لیے میں جناب بڑی دعائیں اور بڑے رسمیں ادا کرتا رہتا ہوں یا کرتی رہتی ہوں، یہ بی بی اس محفل میں آ سکتی ہے جو میں نے سجائی ہے اپنی بچی کی یا اپنی بہن کی شادی میں؟ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور دبا کے میوزک لگا رہے ہوتے ہیں، فلانی کو بلاؤ، فلانے گویے کو بلاؤ، یہ کام کرو وہ کرو. اور اسلام بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. یہ فراڈ، اس کا نام اسلام نہیں ہے. چاہے یہ فراڈ شیعہ کرتے ہوں، چاہے یہ فراڈ سنی اپنے آپ کو کہنے والے کرتے ہوں. لہذا پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، بڑا بے حیائی سے بھرا ہوا، پرواہ کوئی نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، یعنی اللہ تیری مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی.
इससे है कि कहे मैं जन्नत, उम्मीद रखे मैं जन्नत में जाऊंगा। मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, वहुवा मुहसिनुन, अगला स्टेप, और वो नेक काम करने वाला है। मुहसिन एहसान से है। एहसान उर्दू में तर्जुमा और होता है, एहसान का अरबी में माना है अच्छा काम करना, हुस्न से, खूबसूरत काम करना। जैसे कुरान कहता है ना, ये मौत और हयात मैंने खल्क किस लिए की है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से अहसन कौन है, खूबसूरत तरीन बेहतरीन अमल करने वाला कौन है, उसी को मोहसिन कहते हैं। मोहसिन का मतलब हम उर्दू में लेते हैं दूसरे पे एहसान करना, नहीं, हर अच्छा काम दूसरे के साथ किया जाए तो भी एहसान है, और कोई एक काम जिसमें दूसरा इन्वॉल्व भी कोई नहीं है वो भी एहसान है। नमाज पढ़ने वाला मुहसिन है, अच्छा काम करने वाले को मोहसिन कहते हैं। क्योंकि बाज़ अल्फाज ऐसे कि उर्दू में एक ख़ास माना में इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हम अरबी में भी समझते हैं कि वही मीनिंग है, तो गलती हो जाती है उसमें। मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, वह हुआ मुहसिनुन, और उसकी हालत ये है, उसकी शख्सियत ये है कि वो मुहसिन है, अच्छे काम करता है, बेईमान नहीं है। जहां पर दीन टकरा जाए, आज के मुसलमानों का प्रॉब्लम क्या है कि दीन वहां तक है जहां तक दुनिया से ना टकराए। जैसे ही दीन का कोई हुक्म दुनिया के किसी तकाजे से टकराता है, दुनिया की किसी रस्म से टकराता है, अब्बा दादा की, ननियाल ददियाल की किसी रस्म से टकराता है जब दीन, तो उठा के वो फेंकते हैं दीन को, जैसे दीन का पता ही कोई। और जब वो अपनी रसूमात पूरी कर लेते हैं, अपने दुनियावी तकाजे पूरे कर लेते हैं, तब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, या अल्लाह अहले बैत के सदके हमें माफ फरमा दे। जब बेईमानी कर रहे होते हैं तब नहीं उसकी परवाह होती, ठीक है ना। हराम से कमा कर देकर, मसलन जी न्याज दे दी, मस्जिद में चंदा दे दिया, अल्लाह पाक अहले बैत के सदके कबूल फरमा। अल्लाह ताला लानत भी नहीं करता, ना अहले बैत करते हैं हराम से कमाई हुई चीज को खर्च करके बाकी बख्शवाने के चक्कर में हो। इसने तबाह कर दिया, करप्ट कर दिया, जैसे यहूदियों को करप्ट कर दिया था इस किस्म के मन गढ़ंत नजरियात में। मस्ख कर दिया इस्लाम के चेहरे को, बदसूरत और बदनुमा बना दिया। अब मुआशरा देख लें आप, करप्शन में कितने नंबर पर आपका मुल्क खड़ा हुआ। हालांकि रसूमात की अदायगी में सारा साल चलती रहती हैं, खुशी और गमी, दीन के नाम पर कितनी रसूमात होती हैं, खुशी में भी और गमी में भी, सारा साल। लेकिन अमली जिंदगियों में दीन कितना है, क्योंकि वो बख्शिश के जरिए बनाए हुए हैं। इधर जो 2 नंबरियां करनी है, उधर बख्शवाने के चक्कर चलाए हुए। अल्लाह चक्कर नहीं चलवाता। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और वो नेकी करने वाला है, फलहू अजरुहू इंद रब्बिह, तो उसी के लिए है उसका अजर उसके रब के पास। ठप्पा लगाने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, मैं ये हूं तो मैं वो हूं। उसी का अजर है उसके रब के पास जो अल्लाह के आगे तस्लीम है, दीदा दानिस्ता अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और अच्छे काम करता है। अच्छे काम कौन से? जो अल्लाह ने हुक्म दिया, जो खुदा चाहता है। दीन आया ही बंदे की इस्लाह, बंदे को अल्लाह का बंदा बनाने के लिए। जो ये काम करता है फैलाओ, ये अल्लाह अपना मेयार दे रहा है। और 1,00,000 हदीस आ जाए, सब झूठी होगी जो इसके खिलाफ होगी। इसलिए ये कुरान के बारे में खदशे ज़हनों में डाले गए हैं। वो पता नहीं जो तुम्हें समझ आ रहा है, पता नहीं वो माना ना ही हो। सुभान अल्लाह, जो तू खुराफात घड़ के बता रहा है, जो तू बगैर कुरान पर पेश किए हदीस बता रहे, वो ठीक है, वो माने और नारे मारे तायद करे। और अगर कुरान की बात करो, इसके 20-20 मीनिंग होते, पता नहीं कौन सा मीनिंग मुराद है। शैतान के चेले हो तुम। जो किताब सीधा रखने आई थी, ट्रैक पर रखने आई थी हर चीज को,
اور ائمہ اہل بیت نے حکم دیا کہ خبردار مت قبول کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ قرآن کے مخالف تو نہیں ہے. تو دیکھتا ہی نہیں ہے, حدیث اٹھاتا ہے تیرے مطلب کی ہے, اس پر واہ واہ ہونی ہے, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کی باتوں کے مخالف تو نہیں ہے, اور آ کر تو بیان کر دیتا ہے. اور جب قرآن کی بات آئے تو کہتا ہے کہ اس کے 20 میننگ ہوتے ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتہ کون سا میننگ ہے. شرم بھی نہیں آتی. اہل بیت کے نام پر شیطان کی نمائندگی کرتا ہے, اہل بیت کے بتائے ہوئے بنیادی ترین اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرمایا من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. اہل بیت کا فرمان ہے, اصول الکافی کتاب کے مقدمے میں موجود ہے, جس نے ہمارے امر کو یعنی اہل بیت کی بات کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے بچ ہی نہیں سکتا. ادھر قرآن کا بوریا بستری گول کر کے سارے جنت کے ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اس کوالٹیز کے ساتھ. ورنہ اب یہاں پہ ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, لیکن یہ نکتہ سن لیں کہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے, آنا چاہیے, اور آپ کے ذہن میں سوال ہو تو بے شک کیجئے گا. روایات میں ہم پڑھتے ہیں علی علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شیعہ جنتی ہے. توجہ سے سنیں, بالکل 100% حق بات, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یا XYZ آپ سمجھیں کہ میں کنفرم جنت میں ہوں. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کا شیعہ کنفرم جنت میں ہے, تو پہلے پتہ کر شیعہ ہوتا کون ہے. پیدائشی شیعہ نہیں ہوتا, بے ایمان شیعہ نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ بھری پڑی ہیں اہل بیت کی روایات جس میں شیعوں کی نشانیاں بتائی ہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ اس پہ نعرہ نہ صرف یہ کہ لگتا نہیں ہے بلکہ بولتی بند ہو جاتی ہے. نہیں نعرہ لگتا تو جب نعرہ نہیں لگے گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے, ریٹنگز اوپر کیسے جائیں گی, کیسے جائیں گی؟ مفت میں جنت چاہیے. یہ والا کام کرو جنت واجب ہوگی, یہ والا کام کرو جنت واجب ہوگی. میں بار بار چونکہ ذہن میں یہ بات آ کے لگتی ہے اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ سب قرآن سے دوری کی خرف. یہ اہل بیت کے جو انہوں نے بتایا وہی ہو رہا ہے. جس نے ہمارا امر قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا, نہیں بچیں گے. اس فتنے کو آپ کفر کہہ لیں, اس فتنے کو آپ شرک کہہ لیں, اس فتنے کو آپ گمراہی کہہ لیں, اس فتنے کو آپ غلو کہہ لیں, نہیں بچیں گے جب تک کہ قرآن مجید نہیں ہوتا زندگی میں. تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح بات کر رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ تو سمجھ کہ تو جنتی ہو گیا. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تو وہ شیعہ بننے کی کوشش کر جس کی صفات اہل بیت نے بتائی ہیں, اور وہ وہی صفات ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں. اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اور اگر کوئی تجھ سے آ کر کہے کہ وہ بات جو قرآن نے نہیں کی ہو, قرآن نے کچھ اور کہا ہو, اور اہل بیت کی حدیث تجھے بیان کی, توجہ سے سنیے, اہل بیت کی حدیث بیان کی جائے کہ جو قرآن کے بتائے ہوئے واضح اصول کے خلاف ہو, تو اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہوتے. یہ قبول مت کرنا کسی اور نے گھڑا ہے, کسی شیطان نے گھڑا ہے تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو گمراہ کیا جا سکے. اسی پالیسی کے تحت جس پالیسی کے تحت حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں کو گمراہ کیا گیا, تمہیں بھی گمراہ کیا جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اور بات کو میں تمام کروں لاسٹ, کہ اہل بیت اطہار ہو یا ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو, سب پابند ہیں قرآن کو فالو کرنے کے. سب پابند ہیں قرآن کو فالو کرنے کے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا رسول کو, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ,
اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے، تمسک کیجئے اس کی طرف جو اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، انک علی صراط مستقیم۔ یہ تمسک قرآن سے یہ بتائے گا آپ صراط مستقیم پر ہیں، اس قرآن کو فالو کر کے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ قرآن ذکر ہے اور نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن اتنا بڑا ہے، لیکن جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا اور مسیحیوں نے انجیل کے ساتھ کیا، تو مسلمانوں نے بھی بجائے اللہ رسول اور اہل بیت کی بات پر چلنے کے ان کی سیرت پر چلنے کو زیادہ پسند کیا، قرآن کے ساتھ وہی سلوک کم و بیش کر دیا ہوا۔ نہ ہوتا تو آج ہر کتاب سے زیادہ قرآن سے آشنا ہوتے ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، سب سے زیادہ قرآن سے آشنا ہوتے، قرآن کی باتیں، قرآن کے دیے ہوئے نظریات ان کی زبانوں پر زیادہ جاری ہوتے، شاعروں کی شاعری میں زیادہ قرآنی باتیں ہوتی نہیں۔ یہ سب ماحول چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی شکایت برحق ہے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور پکے ہو گئے تھے کہ اس قرآن کے نزدیک نہیں جانا۔ صلوات پڑھیے۔